بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبق آموز سچا واقعہ، ایک اولاد کی نافرمانی اور ماں کی سمجھداری۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور تم میرے ساتھ وہیں پر رہو، میں آپ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ ان بوڑھوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر وہ دونوں شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جوں بھی نہ رہیں گی۔ وہ اپنے بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ جو بچی تھی یہ وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا، اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی اگر ان سے رابطہ کرو گے میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے بھلا دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پہ کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کا، معلوم نہیں مجھے کیا ہوا۔ ان بزرگ نے پوچھا کیا تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی۔ کہنے لگا ہاں میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ لہٰذا ٹکٹ بنوا کر یہ اپنے ملک واپس آیا۔ اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا، 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا، اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کے ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گئے، اب ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی، پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بیچ دی، نہ بیچی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سوچ رہا تھا میں نے تو ماں کو اتنا ستایا کہ مجھے کہے کہ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی، پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں۔ بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو۔ بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ کہ ماں کی محبت ہوتی ہے، کتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کے اپنے در پہ آ جانے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔